ہاں جی بیٹا شروع کروں. احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاشا فرماتے ہیں فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم صدق رسول نبی الکریم. آپ سے میں عرض کی کہ آپ کو بیٹا پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقی بنیادیں کون کون سی ہیں. تو ایک میں نے آپ سے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی چوتھی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ تم اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حدیث پاک مفہوم میں کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث پاک مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا مفہوم ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اور قرآن مجید میں بھی یہ اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہاری جانوں پہ تم سے بھی زیادہ، یعنی کہ ہماری جانوں پہ ہم سے بھی زیادہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اللہ تعالیٰ کو کہ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سورۃ النساء میں اللہ نے حکم دیا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے اس کو اللہ کی قسم اللہ نے کہا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ تمہارے درمیان صادر فرما دیں تم اس کو دل و جان سے قبول نہ کر لو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تم اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفسانی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آؤں. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم طور پر تشریح کے طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری جو خواہشات نفسانیاں تابع نہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. کامل مومن وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرے، گفتار میں، کردار میں اس کے اوصاف حمیدہ بہترین ہوں، اخلاق رذیلہ سے اس کو نفرت ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہمارے اندر آ جائیں، وہ کیا ہیں؟ تقوی، توکل، صبر، شکر، قناعت، اعتدال پسندی، اللہ کا ذکر، خندہ پیشانی، عاجزی و انکساری، صبر و استقامت، جو صاحب حمیدہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کو اگر کوئی شخص ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے وہ لفظ تقوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کو اگر کوئی شخص ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے بیٹا وہ لفظ تقوی ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوف دل میں رکھ کر نیکی کرنا اور اللہ تعالیٰ خوف دل میں رکھ کر ہر برائی سے بچنا. قرآن پاک کے شروع میں اللہ نے فرما دیا ہے
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین ہوتی ہے جمع متقی کی۔ متقی کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، تقوی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خوف دل میں رکھا نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ خوف دل میں رکھا ہر برائی سے بچے۔ تقوی والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا دوست ہے۔ ان اولیاءہ للمتقون، کہ تقوی والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو بہترین تقوی، جو بہترین انجام ہے وہ تقوی والوں ہی کا ہے، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ تقوی کے جو انعامات اللہ پاک نے 28 پارے میں سورۃ طلاق میں بیان کیے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس سے اس کی برائی کو دور کر دیں گے، اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تقوی کے انعام ہے۔ پھر سنیے تقوی کے انعام، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اللہ پاک اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے، واقعہ مفہوم عرض کرتا ہوں، ان صحابی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ بتا دیں، تو کہنے لگے کہ اے امیر المومنین جب آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرتے تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا حکم ہے کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر کہ جھاڑیوں میں پھنس نہ جائیں۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس کا مفہوم ہے کہ یہی تقویٰ ہے کہ زندگی میں جگہ جگہ جو ہے کانٹے ہیں، گناہ ہیں، ان گناہوں سے کانٹوں سے بچ کر آخرت میں اللہ پاک کے پاس چلے جانا، یہی تقویٰ ہے۔ دیکھیں بیٹا اللہ پاک نے دنیا میں اسباب کو بنایا ہے، ان اسباب کو لوگوں کو دکھایا ہے، پھر قرآن سنایا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ مثلا اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیں کیسے پہنچاتی ہے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا اللہ پاک فرماتے ہیں تم بھینس دیکھو، بھینس کی رنگت دیکھو، اس کا چارہ دیکھو، اس کی خون کی بدبو، اس کی پیشاب کی بدبو، اس کی گوبر کی بدبو، اللہ پاک بھینس کی ساری گندگیوں کے درمیان سے تمہارے لیے خالص دودھ نکالتا ہے۔ اللہ پاک نے بیٹا سارا نظام اس لیے بنایا کہ جس اللہ پاک جل شانہ نے بھینس کی ساری گندگیوں کے درمیان سے تمہارے لیے خالص دودھ نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں دنیا بھر کے انسانوں تم دنیا بھر کی ساری گندگیوں سے نکل کر ایک اللہ کے خالص ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ضعف کو، کمزوری کو قوت میں جوانی بدل دیا، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قوت کو، جوانی کو دوبارہ سے بڑھاپے میں بدل دے گا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور اللہ تعالیٰ خوب قدرت والا ہے، ہر چیز پہ خوب قدرت والا ہے اور ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
اب یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا خلاصہ تقوی ہے. یہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ خوف دل میں آئے گا. جی، جب اللہ کی بڑائی کے بولیں گے، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، جتنی اللہ کی عظمت دل میں آئے گی بیٹا اتنا انسان نیک مال پہ کھڑا ہوگا. جتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک مال پہ کھڑا ہوگا، اللہ پاک راضی ہو کے پہلے دنیا بنائیں گے، ساتھ آخرت میں اللہ پاک راضی ہو کے دنیا آخرت ساری نعمتیں دیں. کیونکہ حدیث سے پاک مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. تو بھئی زندگی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری زندگی ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو گیا وہ سارے خیر سے دور ہو گیا. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کی اصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کی اصل ہے. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ آدمی، اس میں ایمان نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو جائے کہ دروشی زیادہ پڑا جائے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درشی پڑتا ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درشی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درشی پڑا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کی اصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کی بنیاد ہے. حضور فرماتے جو 1000 درشی روز پڑے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھائیں گے. جو 1000 درشی روز پڑے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھتے، کہتے حضور فرماتے کہ جو سورہ سجدہ کی میں سپارے میں، سورہ ملک مرتی میں سپارے میں جو پڑھے گا مغرب عشاء کے درمیان ہر روز، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے. ایک شب قدر رات کا ثواب عطا فرمائیں گے اور زیادہ خبر نہیں ہوگا. جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو سورہ سجدہ سورہ ملک کو مغرب عشاء درمیان پڑھے گا اس کو 2 انعام دیں گے اللہ پاک. ایک اس کو شب قدر رات کا ثواب دیں گے اور زیادہ خبر نہیں ہوگا. اور جو سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید ہر روز پڑھے گا تو جو جنت الفردوس کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا نام لے کے پکارا جائے گا. اتنی بڑی بات ہے. جی بیٹا، جی ٹھیک ہوگا. اب دوبارہ کرنا. بس اب اس کے لنک سر پہ سینڈ کیا ہے، اٹینڈنس بھی وہ گوگل کلاس روم میں بھیج دینا 2 لیکچروں کی. اب ہم نے ریکارڈنگ بند کر دی ہے، ریکارڈنگ بند کر دی ہے بیٹا. ریکارڈنگ